دوستو یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہے افریقہ، جو ہماری دنیا کا ایک مہادیپ ہے، اور یہ اتنا بڑا مہادیپ ہے کہ اگر ایشیا کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا مہادیپ بنتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے بڑے لگ بھگ 50 سے بھی زیادہ دیش موجود ہیں۔ افریقہ کے علاوہ اب ذرا دنیا کے نقشے پر اس دیش کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ ہے ٹرکی، کے جو ایریا کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کا ایک عام اور بہت چھوٹا سا دیش ہے۔ سائز میں یہ بھلے ہی دنیا کے بہت سارے دیشوں سے کافی چھوٹا ہو، مگر اگر اتہاسک طور پر دیکھا جائے تو اس نے ایک لمبے وقت تک دنیا کے ایک بڑے بلکہ لگ بھگ آدھے علاقے پر راج کیا ہے۔ کسی دور میں اسی علاقے سے ہی جنم لینے والی سلطنت عثمانیہ دنیا میں سپر پاور کا اسٹیٹس رکھا کرتی تھی۔ آج کے دور میں بھی یہ اتنے چھوٹے سے علاقے پر ہونے کے باوجود بھی نہ صرف نیٹو جیسے ایک بڑے اور طاقتور گروپ کا ممبر ہے، بلکہ جو دنیا کی ملٹری رینک ہوتی ہے اس میں بھی ہمیشہ ٹاپ دیشوں کی لسٹ میں بنا رہتا ہے۔ مگر دوستو اچانک سے پچھلے کچھ وقت سے لگاتار اب یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ٹرکی نام کا یہ دیش افریقہ جیسے ایک بڑے مہادیپ کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کنٹرول میں کرتا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر میں آسان شبدوں میں کہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ ممکن ہے بہت جلد ہی ہم دیکھیں گے کہ ٹرکی افریقہ جیسے اس پورے بڑے علاقے پر راج کر رہا ہوگا۔ ٹرکی افریقہ پر راج کیسے کرے گا، ٹرکی یہ کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب یورپین طاقتوں نے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے سارے ہی علاقوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا تھا۔ یورپین طاقتوں کے بیچ تو اس چیز کو لے کر کمپٹیشن چل رہا تھا کہ ہم میں سے کون دنیا کے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لے۔ اس دور میں بھارت اور دنیا کے دوسرے زیادہ تر علاقوں کی طرح ہی افریقہ بھی پوری طریقے سے انہی طاقتوں کا غلام بن گیا تھا۔ جہاں ایک طرف ہمارا پیارا دیش بھارت انگریزوں کا یعنی کہ برٹشرز کا غلام تھا، تو وہیں دوسری طرف اس بڑے افریقہ کے اندر برٹشرز کے علاوہ فرانس اور اسپین جیسی طاقتیں بھی موجود تھیں۔ ویسے تو پورے افریقہ پر یورپ کی کئی طاقتیں موجود تھیں، مگر پھر بھی ان طاقتوں میں سے بھی وہ طاقت کہ جس نے افریقہ کے سب سے بڑے علاقے پر قبضہ کیا تھا اور سب سے لمبے وقت تک راج کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرانس تھا۔ فی الحال دوستو پھر دور بدلا اور یورپ کی ان ساری طاقتوں کو دھیرے دھیرے دنیا کے ان سارے ہی چھوٹے بڑے علاقوں کو آزاد کرنا پڑا کہ جن پر انہوں نے کسی دور میں قبضہ کیا تھا۔ دوسری طاقتوں کی دیکھا دیکھی اور دنیا کے بدلے ہوئے ماحول کی وجہ سے فرانس کو بھی اب افریقہ کے ان سارے دیشوں کو آزاد کرنا پڑا کہ جن پر وہ ایک لمبے وقت سے جمع ہوا تھا۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ دوسری طاقتوں نے تو جن دیشوں کو آزاد کیا انہوں نے ان کو پوری طرح سے آزاد کر دیا اور وہ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ لیکن فرانس، اس نے ظاہری طور پر تو سارے دیشوں کو آزاد کر دیا تھا، مگر اندرونی طور پر مطلب انڈائریکٹلی ان میں سے زیادہ تر دیشوں پر راج کرتا ہی رہا۔ ان دیشوں میں کون سی سرکار بنے گی اور کون سی گرے گی، نہ صرف یہ سب کچھ فرانس کی راجدھانی پیرس سے طے ہوتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی فورن پالیسیز اور جو اندرونی پالیسیز ہوا کرتی تھیں وہ سب کچھ بھی فرانس کے اشاروں پر ہی تیار ہوتی تھیں۔ اور فرانس یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ یہ سبھی افریقن دیش قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہیں، ان کی زمین میں قدرت کے خزانے موجود ہیں۔ اور تو اور فرانس نے وقت کے ساتھ ساتھ افریقہ کے ایک بڑے علاقے پر اپنے بے شمار ملٹری بیسز بھی بنا رکھے ہیں، جن کا استعمال وہ مینلی اس وقت کر سکے کہ جب افریقہ کے کسی علاقے میں اس کی من مطابق گورنمنٹ نہ بن رہی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف دھیرے دھیرے فرانس ان سارے دیشوں کے نیچرل ریسورسز سے امیر ہوتا چلا گیا اور ترقی کرتا چلا گیا، تو وہیں دوسری طرف یہ سارے دیش اپنے آپ غریب ہوتے چلے گئے، باوجود اس کے کہ ان کی زمین کے نیچے قدرت کے خزانے موجود تھے۔ آج بھی اگر آپ لوگ دنیا کے سب سے غریب دیشوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھو گے تو اس میں آپ کو زیادہ تر افریقن دیش ہی ملیں گے۔ مگر دوستو وہ ایک کہاوت ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور بدلاؤ کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ضرور ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اب ان افریقن کنٹریز میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے فرانس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی، مگر ظاہر ہے دوستو اتنے بڑے علاقے میں اور اتنے سارے دیشوں میں اس آواز کا فرانس جیسی ایک بڑی طاقت پر کیا اثر پڑنے والا تھا۔
لیکن پھر اچانک سے فرانس کے اوپر اثر اس وقت پڑنا شروع ہوا کہ جب ان سارے دیشوں میں فرانس کے خلاف چلائے جانے والے اس موومنٹ کو باہر کی ہی ایک بڑی شکتی کا سپورٹ ملا، اور یہ جو بڑی شکتی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹرکی دیش تھا۔ دھیرے دھیرے اب افریقہ کے عام لوگوں کے بیچ میں فرانس کے خلاف جو ماحول بن رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں فرانس کو لے کر جو بڑی تیزی کے ساتھ نفرت پیدا ہو رہی تھی، اس میں ٹرکی نے اب آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا۔ ایون ٹرکی کے راشٹرپتی نے تو موقع پاتے ہی کئی بار افریقہ کے دورے بھی شروع کیے، باقاعدہ افریقہ میں جا کر وہ نعرہ بھی لگایا کہ جس نعرے کا استعمال وہاں پر فرانس کے خلاف ہوتا ہے، وہ نعرہ تھا افریقہ بلونگز ٹو افریکنز، مطلب جو افریقہ ہے وہ افریقن لوگوں سے بلونگ کرتا ہے۔ آسان بھاشا میں اگر میں کہوں تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرانس کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ افریقہ افریقیوں کے ہی لیے ہے۔ ایون ایک بار تو ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے افریقی دورے پر کھلے طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں پر تمہارا گولڈ لینے نہیں آئے ہیں، مطلب وہ کھلے طور پر فرانس کے اوپر طنز کر رہے تھے، کیونکہ افریقہ کے عام لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ فرانس نے ہم لوگوں کے اوپر راج کیا اور ہماری ساری دولت وہ اپنے ملک میں لے گیا، ہم سے ہماری ہی ساری چیزوں کو چھین لیا گیا۔ تو کل ملا کر ٹرکی کے راشٹرپتی یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ میرے اوپر بھروسہ کریے، میں فرانس کی طرح یہاں پر تمہارا سونا لینے نہیں آیا ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ جس دور میں افریقہ کے ان سارے دیشوں میں ٹرکی اور فرانس کے بیچ یہ سب کچھ چل رہا تھا، اسی دور میں ہی فرانس دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے بھی اچانک سے ایک ولن کے طور پر سامنے آیا تھا۔ دنیا بھر میں الگ الگ وقتوں پر اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اور یہ سب کچھ کبھی تو حجاب والے میٹر کو لے کر ہو رہا تھا، تو کبھی کارٹون میگزین کو لے کر، تو کبھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کو لے کر ہو رہا تھا۔ اور جیسا کہ ہمیں یاد ہے کہ اس وقت ٹرکی بھی اچانک سے پوری دنیا میں لائٹ میں آیا تھا، کیونکہ ٹرکی ان سارے ہی میٹرز میں فرانس کے سامنے بالکل کھل کر آ گیا تھا۔ ٹرکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے فرانس کے راشٹرپتی میکرون کے لیے ایک بار یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ برین ڈیڈ ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ فی الحال دوستو افریقہ کی جتنی بھی ساحل کنٹریز ہیں، مطلب جو ساحل کے علاقے میں پڑتی ہیں، اس میں رہنے والے لوگ ان سارے ہی مدوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس علاقے میں رہنے والے سارے ہی لوگ نہ صرف خود بھی مسلم ہیں بلکہ وہ پرسنلی بھی فرانس سے ایک لمبے وقت سے پریشان ہیں۔ افریقہ کے ان سارے دیشوں میں عام لوگوں میں فرانس کے خلاف یہ ماحول اتنا زیادہ بنا کہ اس ماحول کی وجہ سے اب فرانس کے الٹے دن شروع ہو گئے۔ ان سارے دیشوں کی جب ملٹری نے دیکھا کہ عام لوگ فرانس سے اتنا زیادہ نفرت کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا، اور پھر ایک ایک کر کے ان سارے دیشوں میں تختہ پلٹ ہونا بھی شروع ہو گیا۔ دوستو صرف اور صرف اگر آپ لوگ پچھلے کچھ مہینوں کا یا پھر 1-2 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ افریقہ کے لگ بھگ 7 سے 8 دیش ایسے ہیں کہ جن میں تختہ پلٹ ہوا ہے، وہ بھی صرف اور صرف پچھلے 1 سے 2 سال کے اندر۔ اور تو اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے جب کسی علاقے میں حکومت کا تختہ پلٹ ہوتا ہے اور آرمی کی طرف سے کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، وہ طاقت کے آگے کچھ کر تو نہیں پاتے ہیں، مگر ہاں وہ اس بات سے ناخوش ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ڈکٹیٹر آ چکا ہے۔ مگر افریقہ کے ان ساری کنٹریز میں بالکل الٹا سسٹم دیکھنے کو ملا۔ سارے ہی دیشوں میں جب بھی تختہ پلٹ ہوا تو عام لوگ پورے جوش کے ساتھ جشن منانے کے لیے نکل پڑے۔ یہ سارے ہی لوگ نہ صرف ریلیاں نکال کر نعرے بازی کر رہے تھے، جھنڈے پھہرا رہے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی آرمی کو بھی سیلیوٹ کر رہے تھے۔ یہ خوشی صرف اور صرف اس لیے تھی کیونکہ لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ اب یہاں سے فرانس جا رہا ہے۔ بغاوت والے ان سارے دیشوں کی آرمی نے بھی پاور میں آتے ہی وہی کیا کہ جو عام پبلک ان سے امید کر رہی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دیشوں سے فرانس کی فوج کو نکالا بلکہ وہاں کے ڈپلومیٹس تک کو رکنے کی اجازت نہ دی۔ وارننگ کے ساتھ ایک ڈیٹ طے کر دی گئی کہ اس سے پہلے فرانس کے سارے ڈپلومیٹس یا پھر اس طرح کے طاقتور لوگوں کو دیش چھوڑنا ہوگا۔ فرانس اس جیسے حالات میں چلایا تو بہت، اس نے شروع میں کافی کوششیں بھی کی، مگر وہ چاہ کر بھی ان سارے ہی دیشوں کی بغاوت کے بعد کچھ کر نہ سکا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ کچھ بھی کرواتا ہے اور جنگ شروع کرتا ہے
तो अफ्रीका के वो सारे देश तो एकजुट हो ही जाएंगे कि जिनमें एक एक करके बगावतें हुई हैं, बल्कि साथ ही साथ रशिया और टर्की जैसे देश डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली इस जंग में जरूर कूद पड़ेंगे। मगर दोस्तों, अब जब धीरे धीरे साहिल का ये पूरा इलाका फ्रांस के इन्फ्लुएंस से खाली हो रहा है तो इसको टर्की बड़ी तेजी के साथ भरता जा रहा है। वजह ये है कि जब फ्रांस इन इलाकों से बाहर गया तो अब इन सारे देशों को कोई ना कोई दुनिया का एक ऐसा पार्टनर तो चाहिए ही था कि जो उनकी डेवलपमेंट में मदद कर सके, हर क्षेत्र में हर हालत में उनके साथ खड़ा हुआ नजर आए। जाहिर है अमेरिका या फिर यूरोप का कोई और देश तो खड़ा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो न सिर्फ फ्रांस के दोस्त हैं बल्कि ये साहिल के इलाके में रहने वाले लोग भी उनको फ्रांस की ही तरह समझते हैं। उनके मुताबिक उनके साथ फ्रांस ने जो किया है ये सारी ताकतें भी वही करेंगी। टर्की जो पिछले कई सालों से ही इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था और अपना इन्फ्लुएंस बना रहा था, अब इस मौके पर आकर उसको जबरदस्त चांस मिला है और वो इस चांस का भरपूर फायदा उठाता हुआ नजर भी आ रहा है। इन सारे देशों के लोग टर्की के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टर्की भी एक मुस्लिम देश है और ये सारे भी एक मुस्लिम ही देश हैं। साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया ने भी अफ्रीका के एक बड़े इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया है और इस पूरे इलाके में हिस्टोरिकली सल्तनत उस्मानिया की इमेज अच्छी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं टर्की के साथ इस इलाके के आम लोगों के जज्बाती रिश्ते भी हैं। आसान भाषा में अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉल ऑफ फ्रांस का सीधा सा मतलब है राइज ऑफ टर्की, क्योंकि जिन जिन इलाकों पर फ्रांस इनडायरेक्टली लंबे वक्त से हुकूमत कर रहा था वहां पर पहले से ही सेकंड ऑप्शन टर्की ही था। अब जब फ्रांस हटा तो ऑटोमेटिकली टर्की ऊपर आ गया। टर्की पिछले एक लंबे वक्त से अफ्रीका के इन सारे देशों में अपने आप को न सिर्फ एंटी फ्रांस दिखाने की कोशिश कर रहा है बल्कि वो तो पहले से ही इन सारे देशों के साथ कई डील भी कर चुका है। बर्किना फासो और माली जैसे देश तो ऐसे हैं कि जिनको टर्की ने वक्त के साथ वेपन्स बेचे हैं और स्पेशली अपने वो ड्रोन्स भी बेचे हैं कि जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से अफ्रीका में आने वाला दौर टर्की का है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी